بے شک ماہ رمضان حق تعالی شانوں کا خاص تحفہ ہے، لیکن اس تحفے کی قدر و قیمت سے واقف کم لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزہ دل کو پاک کرتا، نور ایمان سے منور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر عبادتوں میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، عبادتوں میں لطف آتا ہے، رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت میں خوشی خوشی اپنی خواہش قربان کر دینے کا جذبہ فروغ پاتا ہے، بشرط کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوک اور پیاس نہیں، تمام آداب کی رعایت رکھ کے رکھا جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ ایسے تمام کام جو روزے کے فضائل سے محرومی کا باعث بن سکتے ہیں، ان سے اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ وہ 6 امور جن کا اہتمام ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، اللہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت میں محسوس کرتا ہوں۔ روزے دار اپنی نگاہ اور توجہ ایسی تمام چیزوں سے روکے رکھے جس کو رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، چغلخوری، لغو، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، ورنہ خود کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 4، باقی اعضائے جسم کی حفاظت۔ ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے رکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کو بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھنا عام حالت میں اور خصوصاً روزے میں روزے دار پر لازم ہے۔ نمبر 5، وقت افطار شکم سیر ہونے سے حفاظت۔ خوب سیر ہو کر زیادہ کھانا کھانے سے روزے کے اصل فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکا رہتے ہیں۔ نمبر 6، نیت کی حفاظت، ساتھ خوف الہی کا ہونا۔ روزے دار اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ سے بھی ڈرتے رہے، قبول کرنے کی فریاد کرتے رہے کہ کیا معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ قیامت میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بھاری نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن نیت یا کوئی اور لغزش انہیں خاک کا ڈھیر بنا دے گی۔ تحریر فرزانہ خورشید۔